بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی قدر ناظرین، شمائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہم ایک معطر معمبر صفت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس و اطہر کی، آپ کے جسم اقدس کا یہ فطری اور طبعی معجزہ تھا کہ خالق کائنات نے آپ کو معطر اور معمبر پیدا فرمایا۔ یعنی پسینہ جو ہے عام طور پہ ایک پلیوشن کی اور کثافت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خوشبوئیں اور چیزیں استعمال کرتے، لیکن ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس و اطہر کو رب کریم نے اتنا معطر و معمبر بنایا کہ آپ کے پسینہ مبارک بطور خوشبو اور عطر کے استعمال ہوتا تھا۔ وہ اہل نظر کہتے ہیں کہ باغ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، باغ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ خود معطر ہونا یہ بھی کوئی کم وصف نہیں، بہت بڑا وصف اور بہت بڑا کمال ہے۔ فطری طبی طور پہ جسم کا معطر ہونا، معمبر ہونا، خوشبودار ہونا، لیکن یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی خوشبو ہے وہ متعدی ہے، یعنی جو اس سے جڑ جائے، وابستہ ہو جائے، اس کو بھی خوشبودار کر دیتا، اس کو بھی معطر کر دیتا۔ تو لوگ آقا کریم علیہ السلام کو مس کیا کرتے، دست مبارک سے مصافحہ کرتے، اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی کہ خوشبو وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھ میں بھی آ جائے۔ وہ جیسے عارف کڑی فرماتے ہیں نا کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھول بدے ہون آوے باس رومالوں۔ جس وجود میں گلاب کی تاثیر ہوگی تو اس سے خوشبو آئے گی۔ اب خوشبو گلاب جو ہے آپ دیکھیں کپڑے میں، رومال میں بھی تھوڑی دیر رہے تو اس رومال میں بھی خوشبو کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ مٹی میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے نا کہ گلے خوشبو در حمام روز رسید از دست محبوب بدستم۔ تو ایک مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو اس میں خوشبو تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو اس مٹی نے کہا کہ میں مشک اور عنبر نہیں ہوں، لیکن بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ اس نے کہا میں خود تو ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ دن پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اس گلشن وحدت کے پھول کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوں گے، جڑے ہوں گے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، وہ کتنے معطر ہوں گے، کتنے معمبر ہوں گے، اور کیسی وجود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خوشبوئیں نصیب ہوں گی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنہ بنت وہب، والدہ پاک مصطفیٰ، ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی ہے تو امام زرقانی نے المواہب کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں نظرت الیہ فائزن ہوا کالقمر، کالقمر لیلۃ البدر۔ کہتے ہیں پہلی نظر، ماں کی پہلی نظر جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ولادت کے باسعادت کے وقت پڑی ہے تو کہتی ہیں ایسے لگا مجھے جیسے 14ویں رات کا چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود میں ڈھل گیا ہے، اور جس سے تر و تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیدائش کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں آپ کو لے کر قبیلہ بنو سعد کے اندر جب پہنچی تو تمام گھروں میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اس ایک گھر میں نہیں، 7 جو ہمسایوں کے گھر تھے ان میں بھی لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر اپنے جسم پر لگاتا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فی الفور صحت مند ہو جائیں۔ اسی طرح ان کا اگر کوئی اونٹ بکری وغیرہ بیمار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اس کے جسم پر لگاتے، جس سے وہ تندرست ہو جاتا۔ امام فخر الدین رازی جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا علی المرتضیٰ کے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ان سے کہا کہ میں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں رات اور دن میں ایک گھڑی بھی ان سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ رات کو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس میں مبارک کو بچپن میں بھی ڈھانپ کر سوتے تھے، کپڑے پہن کر سوتے تھے، کپڑے اتار کر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آپ کا مزاج اقدس ہی اتنا حیا والا، اتنا عفت سے معمور تھا، اور آپ کی طبیعت مبارکہ میں اتنی لطافت اور اتنی نفاست و نظافت تھی کہ مزاج مبارک یہ قبول نہیں کرتا تھا کہ جسم پہ لباس نہ ہو اور آپ سو جائیں۔ تو کہتے ہیں ایک رات میں نے کہا کہ کپڑے اتار دیں اور پھر سوئیں، تو میں نے آپ کے چہرہ اقدس سے محسوس کیا کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں، لیکن چونکہ میری بات کو آپ ٹالنا بھی نہیں چاہتے تھے تو فرمایا چچا میں کپڑے اتارتا ہوں مگر اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیجئے تاکہ میرے ننگے جسم کو آپ دیکھ نہ پائیں، کیونکہ میرے جسم کو اس حال میں دیکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ یہ کپڑے اتار لیں، تو جب آپ نے کپڑے اتارے اور بستر پر لیٹے تو میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ تو کہتے ہیں دوسری بات جو میں نے دیکھی کہ آپ کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور ایسا خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبو کے نکالا ہو، اور میں نے آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے کی کوشش کی مگر دیکھ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم معطر و منبر کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی رستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے ہمارے آقا علیہ السلام گزرے ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ امام بخاری حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے پہچان لیتا کہ ادھر سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آنے والے معطر و معمبر اور منور پسینہ مبارکہ کو بھی حضرات صحابہ کرام بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو نہ بھی استعمال کریں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے استعمال کو سنت بنایا اور کثرت سے خوشبو استعمال کی، اور مشک کو، عنبر کو، کستوری کو اور کئی طرح کی خوشبوؤں کو یہ شرف اور اعزاز بخشا اپنی نسبت پاک کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب، تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا سے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، اس میں ایک خوشبو ہے، اور دوسرے خواتین النساء ہیں، اور تیسرے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اس لیے اہل نظر کہتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے عرب میں رواج ہے کہ بیٹیوں کی شادی پر قیمتی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ لازمی حصہ ہے ہماری معاشرت کا، اگر نہ ہو تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور خوشبو خریدنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنا میں مالدار بھی نہیں ہوں،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایک شیشی لاؤ، ایک چھوٹی بوتل منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کا جو پسینہ مبارک ہے یہ وہ شیشی بھر کے، چھوٹی بوتل بھر کے تو ان صحابی کو عطا فرما دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں جب وہ خوشبو لے کر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گھر میں آیا تو اب وہ خوشبو ایسی عجیب و غریب کیفیات تھیں اس کے اندر کہ وہ پھیل رہی تھی، اور جو ہی میں خوشبو لے کر وہاں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خوشبو اپنی کلائی مبارک، بازو مبارک، اپنی بغلوں سے وہ بھر دی جتنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ کثرت سے آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ پسینہ خوشبو مبارک لے کر جو اصل میں پسینہ تھا حضور علیہ السلام کے وجود اقدس کا، تو وہ لے کے میں پہنچا تو در و دیوار جھوم اٹھے، محلہ بھی خوشبو سے معطر ہو گیا، گھر بھی معطر ہو گیا، اور جب اس دلہن نے وہ خوشبو استعمال کی تو خوشبو بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو لوگوں نے سونگھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک کمال یہ تھا، وہ یونیک اور منفرد خوشبو تھی، اور پھر جب وہ خوشبو وہاں سے پھیلی باہر گئی، مہمانوں نے سونگھی تو انہوں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے لی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، یعنی گویا کہ دھوم مچ گئی اور لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی قیمتی اور نادر و نایاب خوشبو یہ غریب آدمی کہاں سے لے آیا۔ تو اس گھر میں، اس فضا میں ایسی خوشبو پھیلی کہ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا، خوشبو والوں کا گھر۔ تو وہ جب خاتون نے خوشبو لگائی اور وہ اپنے سسرال گئی تو وہاں بھی دھوم مچ گئی، اس کے شوہر پہ بھی اس کا بڑا خوشگوار اثر پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں ان کو عزت اور مرتبہ عطا کیا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے حوالے سے، خوشبو کے حوالے سے روزمرہ کی روٹین اور معمولات تھے، اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس واقعے کو نعت کے ایک شعر میں منظوم کیا ہے کہ ملنے کو جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ملنے کو جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ایسا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود معطر کی خوشبو کا فیض تھا۔ کس کس پہلو سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے وابستگان کو، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، اور اس پوری کائنات کو جس کی طرف آپ رحمت بن کے مبعوث ہوئے ہیں، آپ نے نوازا۔ ایک موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دوپہر کا قیلولہ ہمارے گھر فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ تھیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کا بہت اکرام آقا علیہ السلام فرمایا کرتے اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے ان پر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آرام فرماتے، اور کثرت سے پسینہ مبارک کے معطر معمبر قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں سے، کلائیوں سے ٹپک رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے ایک شیشی لی اور اس میں حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ کو ہاتھ سے یوں جمع کرنا شروع کر دیا، نچوڑنا شروع کر دیا، اس میں ڈالنا شروع۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ ما ھذا الذی تصنعین، فرمایا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتے ہیں میری امی جان نے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ملا دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خوشبو باقی تمام خوشبوؤں سے بڑھ کے خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ نرجو برکتہ لصبیاننا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پسینہ اقدس کو اپنے بچوں کے لیے بھی بطور تبرک استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتی، فرمایا بی بی تم نے بالکل ٹھیک کیا اور صحیح کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پانی میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے تھے تو وہ شیریں ہو جاتا تھا اور وہ آب شفا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارکہ، دست مبارک ڈالتے وہ باعث برکت ہوتا،
تو آپ سوچئے کہ وجود اقدس و اطہر کے پسینہ مبارکہ کی تو پھر کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری جسامت کو، قد و قامت کو، وجود اقدس سے وابستہ ہر چیز کو جیتا جاگتا زندہ معجزہ بنایا ہے. یہ کتنی بڑی دعوت فکر تھی ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ پایا، صدیاں پائیں، سال پائے، مہینے پائے، دن اور لمحے پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہیں ذرا سی بھی آشنائی حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی دعوت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی شان رسالت پر، آپ کے ختم نبوت پر، آپ کی کاملیت و جامعیت اور بے مثلیت پر، کہ اس کے سوا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہی اپنے وجود کی دلیل اور برہان قرار دیا ہے. رب کریم ہمیں بھی وجود معطر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر اور معمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.